السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، اب دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن آیت جس بات کی یہاں وضاحت فرمائی گئی اس آیت میں، اس سے قبل شاید میں بھی اس بات سے ناواقف تھا کہ اب مطالعے کے بعد کچھ تھوڑا سا میرا ایک کنسیپٹ تھوڑا سا بنا کہ یہودی مسلمانوں کے لیے عیسائیوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ویسے تو یہ دونوں ہی اسلام کے دشمن ہیں، لیکن چونکہ قرآن مقدس اللہ کا حکم اٹل ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم لازماً پاؤ گے اشد الناس، سخت تر ان لوگوں کو، عداوتاً للذین، دشمنی میں لوگوں سے، آمنو، ایمان والوں کے ساتھ، یہودا والذین اشرکوا، ان کو جو مشرک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لازمی پاؤ گے، ضروری ہے کہ اہل حق میں شدید ترین دشمن ہے یہ یہودی جو ہیں، اور ان میں جو مشرک ہیں وہ لوگ، یعنی مسلمانوں سے بدترین دشمنی یہود کی ہے۔ یہ جس طرح کہتے ہیں نا آستین کے سانپ، بہت سازشی ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والی قوم ہے وہ مشرک مکین مکہ سے بھی یہ بڑھ کر یہ لوگ تھے۔ آج بھی یہود اور بت پرست ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کی دشمنی سب سے آگے، بت پرستی یعنی شرک کرنے والے جو لوگ۔ ویسے تو اب یہ بت پرستی کا جو رواج ہے وہ ہندوستان کی حد تک رہ گیا ہے، دنیا کے کسی اور حصے میں اس طرح کی بت پرستی نہیں ہے کہ یہ تصویریں یا مورتیاں بنا کر یہ اپنے آگے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہود و نود کا جو مشرکین اور یہود کا یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ ابھی یعنی چل رہا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور تم لازماً پاؤ گے قریب تر، مودۃ للذین آمنوا، یعنی برتاؤ کے لحاظ سے، کے اعتبار سے، للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نصارہ ہیں، اہل ایمان کے لیے۔ یعنی اللہ یعنی فرما رہے ہیں کہ جو یہودی اور مشرک ہیں وہ تمہارے زیادہ سخت دشمن ہیں بنسبت عیسائیوں کے، نصارہ کے، وہ تھوڑے سے نرم ہیں۔ اور یہ تاریخی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح شدید دشمنی یہودیوں نے نبی آپ سے کی، ویسی نصارہ نے نہیں کی، یعنی عیسائیوں نے نہیں کی، جس کی مثالیں نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت مسلمان مہاجروں کے لیے پناہ دی انہوں نے، اور مقوقس شاہ مصر، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے تھے۔ ہرکل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط مبارک تھا اس کو بڑا احترام دیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اگر میری قوم مان جائے تو میں اسلام قبول کر لوں۔ تو نجران کا ایک وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا ذکر سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 میں موجود ہے کہ وہ لوگ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن ان کا رویہ انتہائی نرم تھا، محتاط تھا۔ بہرحال یہ حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہیں تھی جو یہودیوں کی مخالفت میں تھی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس لیے ہے کہ عیسائیوں میں عالم موجود ہیں، رہبانہ،
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اس میں دیکھیں نا، بحیرہ نامی راہب جو تھا، یعنی علماء کی جب بات ہو رہی ہے تو بحیرہ نامی جو راہب تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئی کی تھی۔ تو یعنی اسی طرح ورقہ بن نوفل، اس نے وہ بھی حق کی تلاش میں شام گئے، عیسائیت اختیار کی، اور اس طرح تو عیسائی علماء اور راہبوں کی مثالیں جو ہیں وہ کسی سینہ روبان، یعنی وہ آپ کو عیسائیوں میں نہیں ملیں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے بعد صورتحال کچھ بدل گئی، بعد میں صلیبی جنگیں اور عیسائیوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف جو وحشت و بربریت، یہ بعد کی بات ہے۔ لیکن شروع میں یہی تھا، اور اس میں یہ بات پہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا جو رویہ ہے وہ مسلمانوں کے حق میں تھوڑا نرم ہے قدرے یہودیوں کی نسبت۔ وہ تھوڑا سا سادہ ہیں، یہودی منافق ہیں اور سازشی ہیں۔ عیسائیوں کی جو دشمنی ہے یہودیوں کی دشمنی سے یعنی کم تر اسی لیے کہا گیا ہے، اس کی تین وجوہات جو سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، دشمنوں کو اللہ نے کہا ہے کہ عیسائیت میں جو چیز کم دشمنی کی طرف نشاندہی کرتی ہے، ان میں ایک بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر دیکھیں کہ قرآن و سنت سے جو معلومات ملتی ہیں کہ عیسائیت میں عالم لوگ پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ کتاب ورقہ بن نوفل نے آپ کی نبوت کی پیشین گوئی کی۔ دوسرا، یہ نیک اور زاہد اعمال کرنے والے شریف النفس لوگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا، عیسائیت میں جو ہے یہودیت کے مقابلے میں متکبر نہیں ہے، یہ کم متکبر ہے، تھوڑا سادے لوگ ہیں۔ چوتھا، یہودیت میں ان علماء جو اللہ کی آیات یعنی احکامات کو چھپانے اور بیچنے والے زیادہ ہیں یہودیت میں۔ پانچواں، یہودی سود خور اور حرام خور کو یہ دیکھیں سب سے زیادہ دنیا میں اب سود کا جو نظام چلا رہے ہیں وہ یہودی ہی چلا رہے ہیں۔ یہود تو عیسائی یہودیوں کی نسبت اسلام اور مسلمانوں کے کچھ قریب ہیں۔ تو اس میں دو تین مثالیں ہیں کہ نجاشی جب کے دربار میں مسلمانوں کا وفد ہجرت کر کے جب گیا تھا قریش مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو قریشی نے ان کو سنا، جعفر طیار نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور رویہ بتایا، تو پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد مسلمانوں کے وہ بتائے، تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یعنی احترام کی وجہ سے۔ اسی طرح شاہ مصر ہے، اس نے جو گیا تھا وفد، اسے ہدیہ وغیرہ دیا تھا۔ ہرقل نجاشی، اس طرح شہنشاہ رومی سب نرم گوشہ رکھتے تھے مسلمانوں کے لیے، اگرچہ وہ کچھ مسلمان نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ نجاشی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہودیت جو ہے وہ اسلام کے زیادہ خلاف ہے، تخریب کار ہے، یہ منافق لوگ ہیں، سازشی ہیں۔ عیسائیوں کی نسبت یہ لوگ اسلام کو زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔